अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान नौमान शफ़ीक एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं UC 148 में और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाइस चेयरमैन आगा अली रज़ा। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम नुमान शफीक साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा आगा साहब, सियालकोट में जो वाक़या पेश आया है जलसा गाह में, पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ वाले कहते हैं जी मुस्लिम लीग नून वालों की ये एक पढ़ी लिखी साजिश है हमारे जलसे को नाकाम बनाने की। सर आप क्या कहते हैं? जी पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया कि हमारी आवाज़ भी जो अवाम है इस तक पहुँचे। और जो आपने सवाल किया कि सियालकोट के वाक़या की, देखें जी अक़लियत जो है ना उसका जैसे पाकिस्तान पे हमारा हक़ है ना, अक़लियत का भी उतना ही हक़ है। अब ये अक़लियत की ग्राउंड में बग़ैर पूछे उनकी ग्राउंड में ये जलसा कर रहे थे तो गवर्नमेंट ने उनको मना भी किया, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है उनका जो लीडर है वो भी हठधर्मी दिखा रहा है और ज़ाहिर है फिर उनके जो वर्कर हैं वो भी हठधर्मी का मुजाहरा करते हैं। तो हठधर्मी जितनी मर्ज़ी करें लेकिन कानून से कोई भी बालातर नहीं है। ये कानून के मुताबिक ही सारा कुछ जो है ना हुआ है। तो कानून जब मतलब कि कोई भी कानून से अगर कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून तो ज़ाहिर है अपना फिर वो काम करेगा वो। अच्छा आगा साहब, कल तक मुस्लिम लीग नून वाले महंगाई मकाओ मार्च करते थे और आज अपनी गवर्नमेंट आ गई है मुस्लिम लीग नून की, तो महंगाई बढ़ती चले जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती चले जा रही है। तो कल मुस्लिम लीग नून वाले जब इलेक्शंस होंगे किस बयानिए के साथ आवाम से वोट मांगेंगे? जी महंगाई जो है ना बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई जो आसमान को छू रही है। और इसका जितना भी इसकी महंगाई के जिस हाथ है तो वो PTI की क़यादत का है और इमरान खान का है। उसने 4 साल में कुछ भी नहीं किया सिवाय इससे पहले इलेक्शन से पहले वो लोगों को सब्ज़ बाग दिखाता रहा है और कहता रहा जी मैं ये कर दूंगा पाकिस्तान के लिए, मैं वो कर दूंगा। जब उसको इक़्तिदार मिला तो उसने 4 साल में सिवाय इंतकाम लेने के, इंतकामी कार्रवाई के और कुछ भी नहीं किया। अवाम पे कोई तवज्जो नहीं दी गई, ना किसी मसाइल पे तवज्जो दी गई है। महंगाई को लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो मतलब कि जो ताजर हैं या जो भी है शुतर बेमार हो गए हैं सारे लोग, कोई पूछने वाला नहीं था। अब जब गवर्नमेंट हमारी आई है तो उसने पहले तो उनको नज़र आ रहा था कि शायद मतलब कि हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं। और हमारा माजी हमारा गवाह है कि हमने जितनी भी डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई है अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के दौर में ही हुई है और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हुई है। और ये जितने मर्ज़ी ये काम कर लें, ये जितने मर्ज़ी ये रोड़े अटका लें, इंशाल्लाह ये हमारी ही गवर्नमेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आएगी। और हम दूसरी बात जो आपने की है कि ये इसमें हमारा जो हमने कहा था कि महंगाई मार्च वगैरह का, उसमें देखें कि महंगाई पे काबू पाने के लिए ये इसने 4 साल की जो इसने पाकिस्तान के साथ साजिश की है, पाकिस्तान की अवाम के साथ साजिश की है, अब उसको वो 4 हफ्तों में तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसमें टाइम लगना है। ये नज़र कुछ और आता था लेकिन जो नज़र आ रहा था उससे कहीं ज़्यादा इसने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है। लेकिन इंशाल्लाह हमारे इरादे पुख्ता हैं और हमारा माजी गवाह है। हम इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की अवाम के लिए जीते हैं और पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी एफ़र्ट्स दिन रात एक करेंगे और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे इस पर कंट्रोल करने के लिए इंशाल्लाह। सर आपने कहा कि इमरान खान इंतकाम की सियासत करता रहा, जो सियालकोट में वाक़या पेश आया सर, ये क्या ये इंतकाम की सियासत नहीं थी? नहीं, ये इंतकामी कार्रवाई नहीं थी। ये बिल्कुल देखें, जब हम भी जलसे करते रहे हैं, जब हम अपोजिशन में थे तो ये सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है उससे इजाज़त लेना पड़ती है कि ये इस जगह पे हम जी ये इज्तिमा करना चाहते हैं। हम एक गली मोहल्ले में अगर जाएँ तो हम जो SHO होता है हम उसको इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ हम करना चाह रहे हैं, फिर वो प्रोटेक्शन देते हैं। अब ये किसी मतलब कि इजाज़त नहीं मिली इनको। देखें जो अवाम इसके जलसे में आ रहे हैं वो तो पाकिस्तानी अवाम है ना, वो भी वर्कर हैं। मैं वर्कर हूँ या कोई भी PTI का वर्कर है या फिर पार्टी का या जमात इस्लामी का या नून लीग का वर्कर, तो सारे वर्कर हैं और सब की जाने अजीज़ है। अगर आप बग़ैर इजाज़त के किसी जगह पे करेंगे तो जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो कैसे प्रोटेक्शन आपको देगी?
جب وہ جیسے ہی مطلب کہ وہ کلیتی جو عیسائی ہمارے بھائی ہیں انہوں نے منع کر دیا تھا، پھر اس کو کیا ضرورت تھی؟ یہ صرف ہٹ درمی ہے اور اس کے دماغ میں خماری ہے کہ جو میں کہہ دیتا ہوں وہ ہونا چاہیے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا۔ قانون جو ہے نا سب پہ لاگو ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ قانون جو بھی قانون سے بالا تر ہوگا وہ قانون کی پکڑ میں آئے گا۔ اچھا سر، ڈالر کی جو قیمت ہے، آج کا جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ 196.42 پہ چلا گیا پاکستانی کرنسی کے مطابق۔ تو سر ڈالر بے لگام ہو چکا ہوا ہے۔ کل تک تو ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے کہتے تھے ڈالر کی قیمت اوپر جا رہی ہے، لیکن آج منٹ میں بھی ڈالر کی قیمت اوپر جا رہی ہے۔ جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ یہ ڈالر، میں آپ کی وساطت سے لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب ہماری گورنمنٹ تھی 2018 تک، اس وقت ڈالر 104 روپے تھا، اور جیسے ہی اس نے مطلب کہ یہ میں عمران خان نہیں کروں گا، اس کو میں منوس خان کہوں گا کہ یہ جیسے ہی یہ منوس خان پاکستان پہ یہ مسلط ہوا اور اس کے منوسیت ایسی ملک میں پھیلی کہ کوئی چیز بھی وہ آسمان کو چھونے لگ گئی، کوئی بھی چیز نیچے نہیں آئی۔ نہ ہی اس نے پلان کیا ملک کے لیے، نہ عوام کے لیے، صرف اس نے انتقامی کارروائیاں کی ہیں اپوزیشن جماعتوں کے لیے۔ اگر اس نے 4 سال عوام کی مسائل پہ توجہ دی ہوتی تو آج کہیں کا کہیں ملک جا چکا ہوتا۔ ہم نے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی قیادت میں یہ پاکستان ایک ترقی کی منازل طے کر رہا تھا۔ اور جو آپ ڈالر کی بات کر رہے ہیں، ابھی یہ 4-5 ہفتے ہوئے ہیں ہمیں گورنمنٹ ملے، اب اس نے 104 سے لے کے یہ 190 تک لے گیا، ٹھیک ہے۔ پھر شہباز شریف صاحب آئے، پھر نیچے آیا، اب پھر اوپر جا رہا ہے۔ اور یہ ہماری قیادت جو ہے نا، وہ میاں نواز شریف ہمارے قائد محترم ان سے ملاقات کر کے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز پاکستان کی عوام کے کنٹرول میں ہوگی، اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کی امنگوں کے مطابق انشاءاللہ ہوگی، کیونکہ ہمارا جینا مرنا اور ہمارے سارے جو اقدامات ہیں وہ پاکستانی عوام کے لیے ہیں اور پاکستان کے لیے ہیں۔ سر، میاں محمد شہباز شریف صاحب لندن گئے میاں محمد نواز شریف کے پاس اور ان سے جو میٹنگ کی، سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے پریزیڈنٹ ہوتے تو کیا یہ فوری طور پہ کنٹرول ہو سکتا تھا مہنگائی پر، ڈالر کی قیمت پر؟ اچھا میری بات سنیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم یہ ایک مکان بناتے ہیں نا، وہ مکان بنانے پہ کم از کم 6-7 ماہ لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو ٹھیکہ دے دیں کہ آپ اس کو توڑ دیں، وہ 1 ہفتے میں توڑ کے سائڈ پہ کر دے گا۔ دیکھیں جی، کام کو بگاڑنا بہت آسان ہے، اس کو بنانا، اس کی ڈیولپمنٹ کرنا، اس کی تعمیر کرنا، یہ ایک ٹائم لگتا ہے۔ اب اس نے بگاڑ تو بہت جلد، اب اس نے 4 سال صرف ملک کو بگاڑا ہے اور ملک کا ستیہ ناش کیا ہے۔ کوئی روڈ آپ دیکھیں کہ جو میرا دفتر خواجہ احمد خان روڈ پہ ہے، یہ مطلب کیا شکار ہے، ہم نے 2012 میں بنایا تھا، اس نے ستیہ ناش کر کے دیا۔ نہ کوئی صفائی کا نظام ہے، نہ کوئی روڈ کی سیوریج کا نظام ہے، نہ کوئی صاف پانی کا نظام ہے۔ جتنا ہم نے ڈیولپمنٹ کی تھی 4 سال میں، اس نے اس کا ستیہ ناش کیا ہے۔ اب 4 سال مسلسل جب بگاڑ پیدا کرتے رہو، آپ کرتے ہیں، تو اس کو ایک دن میں یا کوئی الادین کا چراغ نہیں ہوتا کہ اس کو آپ نے ایسے اس کو کیا اور سارا کچھ ٹھیک ہوا، اس پہ ٹائم لگتا ہے۔ اس کو ہم نے دیکھنا بھی، مسائل کو دیکھنا ہے، پھر اس کے مطابق ہم نے اس پہ ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس پہ کنٹرول کر لیں گے۔ کیوں کہ ہمارے ماضی میں ہم نے سارا جتنی بھی ڈیولپمنٹ آپ پاکستان میں لے لیں، وہ رنگ روڈ کی شکل میں ہو، وہ اپنا موٹر وے کی شکل میں ہو، وہ آئٹم بم کی شکل میں ہو، کوئی بھی ہو، پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے حصے میں آتا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ سارے جو کام ہیں، یہ پاکستان، الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حصے میں ہیں یہ سارے۔ اچھا سر، آپ نے صفائی کی بات کی، صاف گندے پانی کی بات کی، میں کل کوریج پرسوں کر رہا تھا غازی آباد کی، آپ کی یوسی کی بات نہیں کر رہا سر، آل اوور غازی آباد کی بات کر رہا ہوں سر۔ جگہ جگہ پر پانی گندا آ رہا ہے، لوگ گندا پانی پی رہے ہیں، سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں ہے، اور واٹر سپلائی کے اندر جو سیوریج کا پانی ہے وہ مکس ہو کے آ رہا ہے، اور لوگ پریشان ہیں۔ تو اس پر کوئی عمل نہیں کیا جا رہا، یہ تو گورنمنٹ بھی مسلم لیگ نون کی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ہماری پچھلے دنوں یہ 3-4 دن پہلے ہماری C90 شارہ ملاقات ہوئی ہماری قیادت سے۔ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں جہاں پہ ہمارے کام ہونے والے ہیں، اور جو آپ سیوریج اور پانی واٹر سپلائی کی آپ بات کر رہے ہیں، جب آپ سیوریج کو اس کی ڈسلٹنگ نہیں کروائیں گے، اس کو صاف نہیں کروائیں گے مین ہولز کو، تو ظاہر ہے اس پہ جب وہ بلاک ہوتی ہے سیوریج،
تو اوور فلو ہو کے ظاہری بات ہے کہ ساتھ ساتھ لائنیں چل رہی ہوتی ہیں سوئی گیس کی، واٹر سپلائی کی، سیوریج کی. تو وہ جہاں پہ کہیں کوئی اسپیس ملتی ہے وہ سیوریج کا پانی اوور فلو ہوتا ہے، وہ واٹر سپلائی میں گھس جاتا ہے. جب اس کی مسلسل آپ مہینے میں 2-3 دفعہ اس کی ڈسلٹنگ کریں گے، سیوریج کو صفائی کریں گے، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی یہ پانی اوور فلو اور اس میں گھسے. اور انشاءاللہ ہم اس کو ترجیحی بنیادوں پہ انشاءاللہ کریں گے، یہ بہت جلدی کریں گے انشاءاللہ. سر عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ امریکہ کی سازش ہے، اور میاں محمد نواز شریف کہتے تھے مجھے کیوں نکالا، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے رات کو 12 بجے نکال دیا. تو سر یہ واقعی میں کیا امریکہ کی سازش ہے؟ اچھا، اس میں کسی کا کوئی رول نہیں ہے. جب میاں صاحب کو انہوں نے ڈی سیٹ کیا ہے تو وہ اپنے عوام میں آئے تھے، انہوں نے کسی پہ الزام نہیں لگایا تھا، کسی کا نام لے کر الزام نہیں لگایا تھا. انہوں نے عوام کو مجھے کیوں نکالا کہ جب وہاں ایک پٹری پہ پاکستان چل رہا تھا، ایک منزلیں ترقی کی طے کر رہا تھا، تو یہ ایکسرسائز یہ اس وقت میاں نواز شریف کے خلاف یہ سازش ہوئی تھی، اس نے کروائی تھی یہ، اور اپنے اس کے اعلیٰ کار جو ہے اس کے صورتکار ہیں ان کے ساتھ مل کے اس نے سازش کروائی تھی. اب اس میں اب جو آپ نے سوال کیا کہ یہ رات کو 12 بجے عدالتیں کھل گئی ہیں، دیکھیں ایک عدالت ہے وہ سپریم ہے پاکستان کی، وہ جب وہ ایک آرڈر کرتی ہے تو ہر بندے کا کام ہے کہ اس آرڈر کو ماننا. جج صاحبان جو ہیں وہ اپنے گھر میں بھی جج ہیں اور عدالت میں بھی جج ہیں. وہ اگر انہوں نے ٹائم دیا تھا آپ نے صبح 11 بجے یہ ووٹنگ کروانی ہے، تو یہ ان کو بھی سیدھا ہو گیا. اس کے مطلب کہ نہ اس کو اپنی عزت کا خیال ہے اور نہ آپ کی، یہ بے شرم آدمی ہے، اس کو کسی کا حیا نہیں ہے اور کسی کا خیال نہیں ہے. اس نے یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں ماننے والے، اس لیے انہوں نے رات کو عدالتیں کھولی کہ اگر تم نے بات نہ مانی اب تمہارا علاج جوتوں سے ہوگا انشاءاللہ. تو وہ انہوں نے اس لیے عدالتیں کھولی تھیں. پھر یہ مانا ہے جب اس کو نظر آ گیا نا کہ اب مجھے جوتے پڑنے ہیں، تو پھر اس نے یہ اعلان کروایا اس سے جا کے کہ ٹھیک ہے جی آپ سردار یاسر صدق صاحب آئیں اور ووٹنگ کروائیں، وہ بھی آخری 5 منٹ میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری باشعور عوام ہے، اس کو سارا پتہ ہے اور یہ کیا ڈرامے کر رہا ہے. انشاءاللہ جلد اس کے ڈرامے، اب یہ راگ لاپ رہا ہے جی الیکشن کروایا الیکشن ہے، انشاءاللہ جیسے ہی الیکشن اناؤنس ہوں گے اللہ کی مہربانی سے اس کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. اللہ کی مہربانی سے عوام آج بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کی محب وطن قیادت کے ساتھ کھڑی ہے. کیوں کہ ہم نے ہی یہ ملک کو سنوارا ہے. ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اگر پاکستان بنایا تھا اور اس کو ہم نے بچایا ہے اور ہم نے سنوارا ہے، اور انشاءاللہ تا حیات ہم اس کی ہماری 1000 جانیں قربان اپنے ملک کے لیے، اور ہم اس کی ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنی عوام کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے کوئی بھی، اور پاکستان کی بقا کے لیے ہم ہر دن رات محنت کریں گے انشاءاللہ. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان مسلم لیگ نون سے وائس چیئرمین آغا علی رضا صاحب. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کا میزبان نعمان شفیق آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.